ينصركم فلا غالب لكم، اور میں تمہاری مدد کروں تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا۔ اللہ تو کہتا میں حاضر ہوں۔ سارا مجمع صحابہ کا ایک لفظ بول رہا تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ وہ امت تھے، وہ ان کا رب تھا۔ ہم امت تو ہیں لیکن امت ہی نہیں رہے۔ دنیا کی دو سپر پاور آج رشیا امریکہ، اس وقت کی دو سپر پاور فارس اور روم، یہ دونوں ہاتھی کی طرح ٹکراتے تھے۔ عربوں کو تو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ جو نوشہرہ ہے ہمارے سرحد میں، یہ نوشہرواں ایران کے بادشاہ نے آباد کیا ہے۔ سرحد تک نوشہروان کی حکومت تھی، کسرا کے پردادے کی حکومت۔ یہ پورا پاکستان اس کی حکومت میں تھا، ترکستان اس کی حکومت میں تھا، ایران، عراق، شام اس کی حکومت میں تھا۔ یہ دو سپر پاور تھی کہ اس وقت میرے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا، وہ میں واپس جاتا ہوں، آپ نے حضرت فاطمہ کو سینے سے لگایا ہوا، آپ رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹی نہ رو، آج 3 دن ہو گئے تیرے باپ نے ایک روٹی دا لقمہ نہیں کھاتا، لیکن ایک دن آئے گا، یہ بات بتانی تھی تو میں ادھر ادھر چلا گیا۔ ایک دن آئے گا میری بیٹی کہ اس دھرتی پہ نہ کوئی کچا گھر بچے گا، نہ کوئی پکا گھر بچے گا، نہ لا یبقى، عربی میں سنا دیتا ہوں، لا یبقى على وجه الارض بیت وبر ولا مدر ولا شعر الا ادخلہ اللہ فیہ، ان اللہ بعث اباکی بامر لا یبقى على وجه الارض بیت وبر ولا مدر ولا شعر الا ادخلہ اللہ فیہ بعز عزیز وبذل ذلیل حتی یبلغ هذا الامر من حیث یبلغ اللیل والنہار۔ میری بیٹی ایک دن آئے گا تیرے باپ کا کلمہ ہر کچے گھر میں جائے گا، ہر پکے گھر میں جائے گا، ہر جھونپڑے میں جائے گا، ہر خیمے میں جائے گا، ہر ملک میں جائے گا، ہر شہر میں جائے گا، اور جہاں جہاں تک رات جاتی ہے اور جہاں جہاں تک دن جاتا ہے تیرے باپ کا کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ جو مانیں گے عزت پائیں گے، جو نہیں مانیں گے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ آج ہم کیوں ذلیل ہیں؟ وہ کلمہ کچا ہو گیا ہے۔ 57 ملک ہوں مسلمانوں کے اور ذلیل ہو رہے ہوں، یہود و نصارہ کے پاؤں چاٹ رہے ہوں کہ ہم نے کلمے سے دوستی چھوڑ دی، اللہ سے دوستی چھوڑ دی۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ایک چھوٹی سی قوم جن کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، حضرت عمر کا دور آیا اور آپ نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، میرا پیغام پہنچانا۔ میرے نبی نے صحابہ کو بھیجا، ملک نہیں فتح کرنے، پیغام حق سنانا ہے، اللہ کا کلمہ سنانا ہے، اللہ کا دین پہنچانا ہے، تو اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ ملک شام میں حضرت صدیق کے دور میں پہلا لشکر داخل ہوا، حضرت عامر بن عاص کا 8000 کا لشکر، اور سامنے جرجیس رومی سردار 1 لاکھ کا لشکر، 8000 تے 1 لاکھ، کوئی جوڑ بندا ہے؟ دسو بھائی، کوئی جوڑ بندا ہے؟ اچانک حملہ کیا رومیوں نے اور 8000 کو ایسے گھیر لیا، چاروں طرف سے راستہ بند کر دیا۔ تو اس میں ایک صحابی ہیں واصلہ بن اسقا، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہم گھر گئے ہیں تو ہم نے کہا آج قبریں یہیں بنیں گی، ہا ہونا الماشر، آج ہم میں ایک بھی زندہ نہیں بچے گا اور ہماری قبریں یہیں بنے گی۔ تو عربوں کی عادت تھی عین جنگ میں شعر پڑھتے تھے، اس کو رجز کہتے ہیں، الگ قسم ہے اشعار کی۔ لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں کہ اتنا خوف تھا اور اتنی شدت کا پریشر تھا کہ ہمیں شعر و شاعری بھول گئی۔ سارا مجمع صحابہ کا ایک لفظ بول رہا تھا، یا رب محمد
انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ وہ امت تھے، وہ ان کا رب رب تھا۔ ہم امت تو ہیں لیکن امت ہی نہیں رہے، تو رب نے بھی کہا پھر دوستی تو نہیں ہوگی، دوستی تو ہوگی جب مجھے محمد ہی بن کے دکھاؤ گے۔ کہنے کہ سب ایک بول رہے تھے، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ 8000 1 لاکھ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ ادھے پونے گھنٹے چونا سارے نو سبا کر دے منا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس لشکر میں شامل ہیں، فرماتے ہیں جب دن ڈھلا، سورج ڈھلا، تو ہم سب کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھیں، تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، تو میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان ایسے پھٹا اور اس میں سے سفید گھوڑے، نکرے گھوڑے نکلے، اور اس پر گھوڑ سوار سفید پگڑیاں اور ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے، اور ان کے آگے ایک گھوڑ سوار سفید گھوڑے پر، سفید پگڑی پر، اور اپنے نیزے کو ایسے لہراتا ہوا کہہ رہا ہے ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد مبارک ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا۔ کہ وہ یوں آئے ہیں اور ہمارے اوپر آ کر غائب ہو گئے، اور آدھا گھنٹہ نہیں گزرا کہ رومی میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ اوپر سے تار جڑا ہوا ہے، اور رومی جدید ٹیکنالوجی والے وہ صحابہ کی تلواروں کو دیکھ کے ہنستے تھے، کہتے تکا نہیں ہوتا مکئی دا تکا، کہتا ہے نا تکے نال ساڈے نال تسی لڑن آئے نا تکے نال۔ وہاں تو تکے تو تھے نہیں، وہاں تو فرشتے تھے، یوں نکل گئے۔ اور حضرت عمر کے دور میں فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ ایران میں داخل، روم میں داخل ہوئے، خالد بن ولید، شرحبیل بن حسنہ، ابو عبیدہ بن جراح، عمر بن عاص، یہ 4 لشکر شام میں روم کی سلطنت میں داخل ہوئے۔ 2 لشکر خالد بن ولید، عیاض بن غنم، یہ عراق میں، ایران میں داخل ہوئے۔ پھر اپنے خالد بن ولید کو بلا کر شام بھیج دیا، یرموک کی لڑائی سر پر تھی حضرت ابوبکر صدیق نے، اور سعد بن ابی وقاص کو ایران میں صحابہ کے لشکر کا امیر بنا دیا، اور یہ وہاں یرموک، یہاں قادسیہ۔ ایک حدیث سے یاد آ گئی، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها، ایک وقت آئے گا قومیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے دسترخوان پہ کھانا تقسیم ہوتا ہے، اے ذرا بوٹی لے لو، اے روٹی لے لو، اے شورا لے لو، ایسے تقسیم کریں گی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ او من قلت نحن یومئذ، ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں، انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، 57 ملک، ولکنکم غثاء کا غثاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، طوفانی پانی، ابھی آیا تھا نا سیلاب، یہاں راوی میں بھی، اوپر جھاگ چل رہی ہے اور تن کے لکڑیاں چل رہی، کا تم ایسے ہوگے، پانی کے بہاؤ کے سامنے تم بلبلوں کی طرح ہوں گے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ دشمن کا روب تمہارے دلوں سے نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے کہا دنیا سے محبت کرو گے، موت سے نفرت کرو گے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اور خالد بن ولید نے روم کے سردار کو للکار کر کہا تھا میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں موت سے ایسے پیار ہے جیسے تمہیں زندگی سے پیار ہے، جنہیں موت سے ایسے پیار ہے جیسے تمہیں شراب سے پیار ہے۔ ان میں وہ طلحہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے کہ ہم ہیں بھی زیادہ، پھر بھی ہم
مر رہے ہیں, شکست ہو رہی, اور وہ تھوڑے سے ہیں اور ہمیں دبا رہے ہیں. تو اس کے سردار نے کہا کہ بات یہ ہے, یہ جو سامنے ہے نا, ان میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے پہلے میں قتل ہو جاؤں, میرا ساتھی بعد وچ قتل ہوئے. تو ساڈے جو ہر کوئی آندا پہلے ایندا بیڑا بڈھے پیچھے میں جاؤں. وہ ہر ایک مرنے کے لیے دوسرے سے پہلے تیار ہے. ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو مروانے کے لیے تیار ہے. تو میں نے شکست کیسے دے سکتے ہیں, کیسے دے سکتے ہیں؟ تو قادسیہ کا میدان سجا. صحابہ کی تعداد ٹوٹل 30,000 اور ایرانیوں کا لشکر 1,20,000. کوئی جوڑ بنتا ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران کے بادشاہ کے پاس وفد بھیجا. حضرت نعمان بن مقرن, حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عاصم بن عمر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھیجا. تو یزدگرد نے پوچھا تم ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ تمہیں بھوک نے ستایا ہے تو سب کو میں پیسے بھی دیتا ہوں, کپڑے بھی دیتا ہوں, تمہاری خوراک کا بھی انتظام کرتا ہوں, اور تم واپس جاؤ, کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ تو حضرت نعمان بن مقرن نے کہا کہ اے امیر, یہ بات نہیں ہے, ہم اب وہ عرب نہیں ہیں, ہم ویسے تھے جیسے تم کہہ رہے ہو, روٹی کو محتاج تھے, پانی کو محتاج تھے. اللہ نے ایک نبی بھیجا, اس نے ہمیں ایمان کا راستہ بتایا, اللہ کا پتہ بتایا. اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دنیا کی قوموں کو جا کر کہیں کہ کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ, اور اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو صلح کرو اور ہمیں ہمارے ماتحت کے رہو, اور اگر یہ بھی نہیں کرنا تو پھر تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. تو یزدگرد کہنے لگا تم لوگ مجھے کہہ رہے ہو تلوار فیصلہ کرے, تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, کہنے لگے اے بادشاہ, یہ عرب کے سردار لوگ تیرے سامنے کھڑے ہیں, کوئی کمی کمین کوئی نہیں کھڑے ہوئے. ہم اب وہ عرب نہیں ہیں, ہمارے پیچھے اللہ ہے, ہمارے پیچھے اللہ کا رسول ہے, ہمارے تمہارے درمیان یا کلمہ پڑھو, تم بھائی بھائی ہو جائیں گے اور پھر کبھی تمہارے شہروں میں واپس نہیں آئیں گے, اور اگر کلمہ نہیں پڑھتے ہو تو ہمارے تابع ہو کے زندگی گزارو تاکہ تمہارا ظلم و ستم ختم ہو, اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی. تو وہ کہنے لگا یزدگرد, اگر قاصدوں کو قتل کرنا جائز نہ ہوتا تو میں تم تینوں کے سر اڑا دیتا. نکل جاؤ یہاں سے, تمہاری اوقات کیا ہے؟ میں رستم کو بھیج رہا ہوں, تمہیں زمین میں دفن کر دے گا. پھر کہنے لگا مٹی لاؤ, مٹی کا ٹوکرا آیا. کہنے لگے تم میں سردار کون ہے؟ تو عاصم بن عمر تمیمی رضی اللہ عنہ کہا میں ان کا سردار ہوں. کیا ٹوکرا دے سر تے رکھو, نہ کو تھوڑی بس اے اوقات ہے, اے مٹی لے جاؤ, باقی ایران تو کچھ نہیں دے گا. ایران سارا فارسی تھا. تو جب وہ باہر نکلے تو عاصم بن عمر کہنے لگے مبارک ہو, ایران کے بادشاہ نے ایران کی چابی ہمیں دے دی, ایران کی سرزمین ہمیں دے دی, اور کہا بھاگو جتنی جلدی ہو سکتا ہے. جو رستم تھا سپہ سالار, وہ نجومی بھی تھا, جب وہ دربار میں آیا تو یزدگرد نے بتایا کہ میں نے آج ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. کہنے لگا مٹی دے دی. کہاں میں انہوں نے سبق دیتا ہے, انہوں نے سر تے مٹی رکھائی ہے, مزدوراں طرح تگاری چڑھائی ہے. وہ کہنے لگا تو نے مٹی نہیں دی, تو نے ایران دے دیا. اس نے پیچھے 10 فوجی بھگایا, بھاگو اور پکڑو ان کو اور ان سے مٹی واپس لو. لیکن انہوں نے بھی اس سے فال لے لی تھی کہ یہ اللہ نے ایران کی زمین ہمیں دے دی. انہوں نے اپنے عربی گھوڑوں کو ایرانی گھوڑے کہاں پہنچ سکتے تھے, انہیں سر پر دوڑائے اور جا کر وہاں قادسیہ پہنچ کر سعد کے سامنے وہ ٹوکرا رکھا, لو جی امیر صاحب, ایران نے اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی. تو رستم کو بھیجا یزدگرد نے 1,20,000 کا لشکر دیکھ کر, اور وہ چونکہ نجومی تھا تو اس کو نظر آ رہا تھا کہ فتح کوئی نہیں ہے. پھر اس نے خواب دیکھا, البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا کہ ایک آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور ایرانی فوجوں سے سارے ہتھیار چھین کر ایک کپڑے میں بند کر کے حضرت عمر کو پکڑا دیتا ہے.
اس کی آنکھ کھل گئی، اسے گلے بھئی ایران دا بیڑا بڑھ گیا ہوں۔ تو اس نے بات کو لمبا کیا، حضرت سعد کو پیغام بھیجا، کوئی آدمی بھیجو ہم اس سے بات کریں، مکالمہ کریں۔ تو آپ نے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تو اس نے اپنا دربار سجایا اور زرق برق سونا چاندی زر بہت بڑا تاج سونے چاندی سے بنا ہوا اس کا تخت۔ تو حضرت ربیع جو تھے وہ ایک عربی گھوڑے کمزور ہوتے تھے، کمزور سے مراد یہ نہیں یعنی دبلے ہوتے تھے، جو کہ کھانا پینا وافر نہیں ہوتا تھا، لیکن طاقت میں صحرائی گھوڑے جیسے ایک شہری اور ایک پہاڑی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پہاڑی بچے بھی او چڑھ جاندے، ساڑھے بیلیاں کو اتھو تائیں پوڑیاں نہیں چڑھیاں جاندیاں۔ تو وہ جب پہنچے نا وہاں تو وہ ایرانی ہنسنے لگے کہ ایس گھوڑے تے آئیں سڑنا لڑن واسطے، آگے ان کی تلوار بھی چھوٹی سی، ڈھال بھی چھوٹی سی۔ تو وہ کہنے لگے، پہنچے نا جب خیمے کے سامنے تو انہوں نے کہا یہ گھوڑے سے اتر جاؤ اور ہتھیار ڈال دو۔ کہا میں خود نہیں آیا ہوں، تم نے بلایا ہے، اسی طرح اندر جاؤں گا ورنہ واپس چلا جاؤں گا۔ انہوں نے رستم سے کہا، رستم نے کہا آنے دو۔ تو وہ اندر گئے گھوڑے سمیت اور ہاتھ میں نیزہ پکڑ لیا اور بڑے موٹے موٹے قالین وچ زور دی نیزہ ماریں اور اتنا بڑا سوراخ کر دیں، پھر نیزہ ماریں اور سوراخ کر دیں۔ اور رستم غور سے دیکھ رہا تھا۔ آگے گئے اور وہاں جو بڑے بڑے گدے پڑے تھے نا، ایک گدے کی رسی نکال کے نا اس سے اپنے گھوڑے کی لگام باندھ دی۔ رستم ویکھی جاندے کی بلائیں، اے لکھاں فوجی بیٹھے ادھر تے اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا، اور آرام سے جا کر رستم کے ساتھ بیٹھ کے تو اس کے سپاہیوں نے پکڑ کر ان کو دھکا دے کے نیچے گرا دیا۔ تو کہنے لگے اچھا میں تو سمجھتا تھا کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو، پر تم نے تو انسانوں کو بھی خدا بنایا ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں، زمین پہ بیٹھ کے۔ تو رستم سے بات چیت شروع ہوئی، کہنے لگے کیوں آئے ہو؟ بھوک سے تنگ ہو کر آئے ہو؟ کہ نہیں، ان اللہ ابتعثنا، ہم خود نہیں آئے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اس لیے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ لوگوں کو انسانوں کی خدائی سے نکال کر اللہ کی خدائی کے سامنے جھکا دے۔ من جور الادیان الى عدل الاسلام، ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل میں داخل کر دیں۔ من ضیق الدنیا الى سعتها، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی فراخیوں پر لے آئیں۔ اس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور اللہ نے ہمیں وعدہ کیا ہے مدد کا۔ تو رستم کہنے لگا کیا مدد؟ کہا جو ہم میں زندہ رہے گا وہ تمہارے ملک کا مالک بنے گا، اور جو قتل ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اس کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ۔ تھے ہمیں ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ ججتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو سارا دربار دیکھ کے ہنسے جا رہا ہے، اور رستم چونکہ نجومی بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا، وہ اس کے ایکشن دیکھ رہا ہے، گفتگو کا انداز دیکھ رہا ہے، کوئی متاثر کوئی نہیں، یہ دیکھ رہا ہے۔ تو رستم کہنے لگا ہمیں کچھ مہلت دو، ہم پیچھے مشورہ کریں۔ ربیع کہنے لگے ہمارے نبی نے ہمیں 3 دن سے زیادہ مہلت کی اجازت نہیں دی، 3 دن کی مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو، یا لڑائی یا صلح۔ اور یہ کہہ کر جب وہ گئے تو رستم نے اپنے سرداروں سے کہا وہ ویکھیا جے انہوں جڑا آیا ہے؟ کہنے لگے ہاں گندے سے کپڑے، چھوٹی سی تلوار، کھوتے جیا دا گھوڑا، بلا کوئی بندہ ہی؟ پاگلو میں اس کے گھوڑے تلوار کی بات نہیں کر رہا، اس کا بول دیکھو کتنا طاقتور تھا،
اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھو، تم سے ذرا متاثر نہیں ہوا ہے، یہ تو ایک ہے، پیچھے 30,000 ہیں، کیسے لڑو گے ان سے؟ صلح کر لیں ان کے ساتھ۔ نہیں، ہم فاتح دنیا، ہم صلح کریں تو ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ تو اگلے دن رستم نے کہا دوبارہ آدمی بھیجو، تو اس دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ گئے، تو انہوں نے پھر وہی بات دہرائی، کہا تمہاری کیا دعوت ہے؟ کہ ہماری دعوت ہے کہ اللہ ایک ہے، اس ایک کی بندگی کرو۔ رستم کہنے لگا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور کیا ہے؟ کہ اور یہ ہے کہ یہ پتھروں کی پوجا چھوڑ دو، کہ یہ بت ہیں، کوئی نفع نقصان نہیں دیتے۔ کہنے لگا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، اور کوئی؟ اور کہا کہ یہ جو آگ کی پوجا ہے، یہ آگ بھی تمہارے ہاتھوں سے جلتی ہے، بجھتی ہے، ایک اللہ کے آگے سر جھکاؤ۔ رستم کہنے لگا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، کوئی اور؟ کہ پھر اللہ کی بندگی کرو اور انسانوں میں عدل اور انصاف کرو، کہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، کوئی اور؟ کہ بس یہ ہماری دعوت ہے، قبول کر لو تو ہم تم بھائی ہیں۔ اس نے کہا اگر ہم قبول کر لیں تو پھر ہم کبھی لوٹ کے تمہارے ملک نہیں آئیں گے، سوائے تجارت کے اور سوائے تمہیں دین سکھانے کے، ہمیں تمہارا ملک نہیں چاہیے، تم کلمہ پڑھ لو، ہم تم بھائی بھائی ہیں۔ تو رستم نے کہا ٹھیک ہے، واپس گئے۔ پھر انہیں بلایا اپنے سرداروں کو، کوئی بلاواں ہی نہیں، نہ لڑو، یا نہ کلمہ پڑھ لو یا صلح کر لو، کہ ہم نے دنیا فتح کی، روم کے کو ناکوں چنے چبوا دیے، ہم ان بدوؤں سے ڈر جائیں؟ تمہارا اپنا دماغ خراب، ہم کل ان کو زمین میں دفن کر دیں گے۔ ہائے ہائے، حضرت سعد بن ابی وقاص ان دنوں بیمار تھے، ان کو شکیکا کا درد تھا، وہ لڑ نہیں سکتے تھے، تو ایک قلعے کی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خالد بن عرفہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے لشکر کا امیر بنایا، اور رائٹ سائڈ کی جو لگام ہے وہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو البجلی، اور لیفٹ سائڈ پہ انہوں نے قیس بن مکشوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ ان 3 حصوں میں لشکر تقسیم کیا، اور وہ ہاتھی لے کر آئے۔ صحابہ کے گھوڑے ہاتھی دیکھے ہوئے نہیں تھے، تو گھوڑے بدکنے لگے، اور اس دن لڑائی جو ہے نا وہ پاسا ایرانیوں کا بھاری رہا۔ تو اگلے دن حضرت قعقاع بن عمر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے اونٹوں کو کالی چادریں پہنا دی، اونٹوں پر ایسے کھڑے کر کے نا بانس، ان کو کالی چادریں پہنا دی۔ اب اونٹ کا قد تو ہاتھی سے بڑا ہوتا ہے، ویسے چھوٹا ہوتا ہے، اور ان اونٹوں کو آگے جو ہانکا تو ہاتھیوں نے جب دیکھا کالی بلاموں کوئی آ رہی ہیں، وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ تو قعقاع بن عمر نے فرمایا ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر مارو۔ تو صحابہ عرب جیسا تیر انداز کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے تاک ان کی آنکھوں میں تیر مارے۔ جب ان کی آنکھوں میں تیر لگے انہوں نے پلٹ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو اس دن پانسا پلٹ کے مسلمانوں کے حق میں چلا گیا۔ یہ دوسرا دن تھا، جنگ کا تیسرا دن آیا۔ 30,000 اور 1,20,000 ہے کوئی جوڑ؟ تو اس دن ایرانیوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ ایک صحابی ہیں ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، شراب کی عادت نہیں چھوٹی ان سے، کئی دفعہ ان کو حد لگی، کوڑے لگے، پھر پینا شروع کر دیتے تھے۔ تو حضرت سعد نے حضرت عمر کو لکھا کہ میں ابو محجن کا کیا کروں؟ کہا اس کو قید میں رکھو، جب تک توبہ نہ کرے اس کو چھوڑو نہیں۔ تو انہوں نے ان کو وہی اسی قلعے کے نیچے کمرے میں بند کر دیا۔ ایرانی کو پلہ بھاری ہونے لگا، تو ابو محجن تھوڑا پڑا کمرے میں کہ یا اللہ میں کیا کروں؟ تو حضرت سعد کی بیگم سلمہ ان کا گزر ہوا، کہنے لگے سلمہ یہ میرے بیڑیاں کھول دے اور مجھے گھوڑا اور تلوار دے دے، اگر میں شہید ہو گیا تو تھوڑی جان چھوٹ گئی، اور اگر میں بچ گیا تو میں واپس آ کے خود ہی بیڑیاں پہن لوں گی۔ تو وہ کہنے لگی اگر سعد کو پتا چلا تو مجھے پر ناراض ہوں گے، اور آگے چل پڑی۔ تو انہوں نے شعر پڑھا، کفا حزنا ان تلتقی الخیل بالقنا واترک مشدودا علی وفاقیا، میرے درد کے لیے یہی کافی ہے کہ سامنے حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں بند پڑا ہوا۔
اذا قمت عنان الحدید غلقت علی مصاری قد تسم المنادیہ، جب میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے لوہے کی بیڑیاں مجھے زمین پہ پھینک دیتی ہیں، اور میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل ہے کمرے کی جو میری پکار کو باہر جانے ہی نہیں دیتی۔ جب یہ شعر حضرت سلمہ نے سنے تو ان کو رحم آ گئے، وہ واپس آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا، اس کی بیڑیاں کھولی اور حضرت سعد کا گھوڑا دے دیا، اپنے خامند کا تلوار دے دی۔ انہوں نے کپڑے سے نہ اپنا منہ چھپا لیا، اور مسلمان یوں ہو رہے تھے اور ایرانی یہاں آ گئے تھے، اور یہ شخص اللہ سے کیا لو تھی، دیکھو وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، خطا سے پاک صرف نبی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ شراب کے عادی ہیں اور نکلے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے، اور ایک طرف سے جو اس اللہ کے بندے نے حملہ کیا ہے کلی ذات، اس نے ایرانیوں کی صف میں کھلبلی مچ گئی اور سارے ایرانی پریشان ہے کہ بلا آ گئی، جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے وہ چمک رہے تھے، ادھر 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 ادھر، اور صحابہ چونکہ چہرہ چھپا ہوا تھا کہہ رہے اے بندہ تھا لگتا نہیں کوئی فرشتہ اللہ نے انسانی شکل میں اتار دیا ہے۔ کبھی رائٹ پہ حملہ کرتے، پھر لیفٹ پہ حملہ کرتے، پھر وہاں سے رائٹ پر آتے، پھر وہاں سے لیفٹ پر جاتے۔ ایک بند جب اللہ ساتھ ہونا تو وہ ایک نہیں ہوندا، وہ نال دعا اللہ ہوندا ہے۔ کلا ابو محجن ہوندا تا کسے ایرانی ہوندا سر لا دے بنائے، پچھو اللہ کھلوتو یا کانڈ تے۔ تو وہ اس قدر کھلبلی مچی کہ ایرانی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ایک بندے نے ایران کے لشکر کے زور کو توڑ دیا، اور جو ہی ان کا زور ٹوٹا اور وہ پیچھے ہٹے تو انہوں نے اچھا حضرت سعد بن ابی وقاص اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے اے کون ہے بندہ چونکہ چہرہ چھپا ہوا ہے، غور کر کے کہنے لگے اے گھوڑا تو میرا لگتا ہے، پر وہ تو استبلش کھلوتا ہے، اور حملے دا انداز ابو محجن دا ہے، وہ جیلج پہ ہے، تو یہ کون ہے؟ تو پریشان ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ الجولت جولت فرس، گھوڑے کی جو چھلانگ ہے وہ میرے گھوڑے جیسی ہے، وہ سولت سولت ابی محجن، اور حملے کا انداز ابو محجن کا ہے، وہ قید میں ہے، گھوڑا میرا استبل میں ہے۔ یہ کیا بلا ہے جس نے پورے ایران کے لشکر 1,20,000 نو ایک بندہ گھما دے گئے؟ اے اللہ کے بغیر ہو سکتا؟ کوئی توپ تو نہیں تھی، کوئی ایٹم بم تو نہیں تھا، پیچھے اللہ تھا۔ اللہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور میں تمہاری مدد کروں تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج اللہ تو ہم نے ناراض کر دیا، اللہ تو کہتا میں حاضر ہوں، پیچھے اللہ ہے۔ تو جب وہ ایرانی لشکر پیچھے ہٹا تو یہ واپس آئے اور بیڑیاں باندھ کے بیٹھے۔ شام کو حضرت سعد کے خیمے میں سارے جو امیر لشکر خالد بن عرفہ، قیس بن مکشو اور جریر بن عبداللہ اور بڑے نعمان بن مقرن، یہ بڑے بڑے جو تھے، مغیرہ بن شعبہ، یہ سارے کٹھے ہوئے، کہنے لگے یار پتہ نہیں وہ کون تھا جو آیا، چہرہ تو نظر آیا نہیں، لیکن اس نے پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ اب کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، سارے پھر یہی کہنے لگے لگتا اللہ نے کسی کے ذریعے ہماری مدد کی، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو پھر حضرت سلمہ خیمے میں داخل ہوئی اور حضرت سعد سے پوچھنے لگی آج جنگ کا کیا حال رہا؟ تو کہنے لگے آج تو اللہ نے کسی فرشتے کے ذریعے ہماری مدد کی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے ویسے ایک بات کہوں سلمہ، اگر میرا گھوڑا استبل میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا گھوڑا میرا ہے، اور ابو محجن قید میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا حملے کا انداز ابو محجن کا ہے، لیکن پتہ نہیں کون تھا۔ تو حضرت سلمہ کہنے لگی حاج اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں ایک بات کہوں؟ کہ ہاں ہاں کہو۔ کہا وہ گھوڑا آپ کا تھا اور وہ ابو محجن تھا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی۔ کہنے لگا وہ کس سے؟ کہ میں گزری تو اس نے مجھے کہا مجھے چھوڑ دو، میں نے چھوڑا نہیں، اس نے شعر پڑھے، میرا دل نرم ہو گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ یہ سارا کمال اب بھائی گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا ہے، ہوں میں کیویں آکھاں کہ مولوی بندا پیا تے مدرسے پڑھدا ہے؟
میرے منہ تے نہیں آ سکتا، لیکن یہ سب پردہ غیب میں تھا جو میرے اللہ نے چھپایا ہوا تھا، اور میں تقریباً ہر جگہ ہی بات کی ہے۔ آخر ایک دن 23 نومبر 1972 جمعرات کا دن تھا، میرے والد باہر سے اندر آئے، میں ناشتہ کر رہا تھا تو ان کے ہمارے ہاں وہ کھلا چولا کرتا ہوتا ہے، اس وقت چادر باندھتے تھے، شلوار کا رواج نہیں تھا، یہ 70s کی بات ہے، پگڑی کھول کے انہوں نے یہاں رکھی ہوئی تھی، تو مجھے ایسے دیکھا اور کہنے لگے یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ اور میری عمر کیا تھی؟ 18 سال۔ 18 سال کے بچے میں زمیندارہ ماحول میں چوں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی باپ کے سامنے، تو میرا نوالا میرے ہاتھ سے گر گیا، ناشتہ کر رہا تھا، اور ساتھ ہی میرے خاموش آنسو فریادی بن کر باہر نکل آئے۔ پھر دوبارہ انہوں نے کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ اتنی ان کی بات میں دہشت ہوتی تھی، سارا گاؤں ان سے کانپتا تھا، ہماری بھی ٹانگیں کانپتی تھی۔ تو مجھ سے ناشتہ وہیں چھوٹ گیا، آگے ہوا ہی نہیں۔ تو جو میری ماں تھی وہ اس معاملے میں میرے باپ سے بھی سخت تھی کہ تینوں مولوی نہیں بڑھن دے منا، تینوں ڈاکٹر بناؤ۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا میرے آنسو اور میرے باپ کے گرجدار آواز، تو وہ پھر مجھے چپ کر کے اندر لے گئی اور مجھے 300 روپے دیے۔ 1971 کی بات ہے، 300 روپے بہت بڑا پیسہ تھا۔ کہنے لگے جاؤ میں راضی ہوں۔ تو آپ سوچیں ایک بچہ جو اتنے ناز و نعم میں پلا ہو، نوکروں کی فوجیں ہوں، محل جیسے گھر ہوں، سواریاں ہوں، اور اس کو گھر سے باپ نکال دے تو اس کے آگے تو بلائنڈ ہے سب کچھ۔ کدھر جاؤں، کہاں جاؤں، کہاں پناہ ملے گی؟ تو میں نے اندھیرے میں سفر شروع کیا تھا، میرے سامنے نہ کوئی راستہ تھا نہ کوئی منزل تھی، اور گھر سے نکل جانے کا بوجھ الگ تھا، اور آگے خوفناک نظر آ رہی تھی شکلیں کہ کیا بنے گا میرا۔ میں تو رضائی بھی گر جاتی تھی تو نوکر کو بلا کے کہتا تھا رضائی میرے اتے پا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، وہ بشیریا جی ایدیا رضائی میرے اتے پا۔ اب میں کہاں جاؤں گا؟ میں نے ایک چھوٹا سا بستر بنایا، 300 روپے جیب میں ڈالے، اللہ کا نام لے کے چل پڑا۔ وہ میرا سفر آج فروٹفل ہو کر مجھے یہ سامنے سارا نقشہ دکھا رہا۔ سوچتا ہوں کاش میرا باپ ہوتا تو اپنے اس جملے سے شرمندہ ہوتا، تو مولوی بن کے کرنا کی، تینوں پوچھنا کہ۔ وہ میرے چاچا کہتے تو روٹی کتوں کھا سے، یعنی اتنی بڑی جائیداد اللہ نے دی ہوئی، وہ تو روٹی کتوں کھا سے، تینوں کسی جتی تے نہیں لکھنا، چھولیاں دی دال کھا سے پیا۔ جس طرح میرے اوپر وار ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے زبان کا زخم بڑے سے بڑے ہتھیار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ عربی کا شعر یاد آ گیا، جراحات السنان له التئام ولا يلطام ما جرح اللسان۔ نیزوں کے زخم بھی بھر جاتے ہیں، اور جو زخم زبان لگاتی ہے وہ ساری زندگی نہیں بھرتی۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں نے شکرانے میں کوئی فخر کے لیے نہیں، اللہ کے شکر میں نے یہ بات کی ہے
اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں. مجھے 82 کا اولڈم یاد آ رہا ہے، جب 2 دن کی پوری محنت کے بعد 50 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکے تھے. آج بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں، بہنوں کو دیکھ رہا ہوں، بیٹوں کو دیکھ رہا ہوں، بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں، میرے تو خوشی کے آنسو میرے اندر ہی گر رہے ہیں. اور کیونکہ فیملیز ہیں تو میں تھوڑی اللہ کے نبی کی فیملی لائف بتاؤں گا، چونکہ ہمارا علم بھی غلط ہو گیا ہے اور ہمارا عمل بھی غلط ہو گیا ہے. پوری دنیا کے انسان سمیت مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، جب بڑا گھر ہوگا تو ہماری لائف اچھی ہو جائے گی، ہمارے پاس بڑی گاڑی ہوگی، بینک بیلنس ہوگا، ہمارے بچے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے، اور ہم ہائی سوسائٹی میں ہمارے ریلیشن ہوں گے تو ہماری لائف بڑی اچھی ہو جائے گی. یہ دھوکہ پوری دنیا کو لگا ہوا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ آیت تو اللہ نے کافروں کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں صرف موت تک کی زندگی کا فکر چڑھا ہوا ہے، جو آگے آنے والی زندگی ہے وہ ان کے سامنے ہی کوئی نہیں ہے، کہ زندگی تو موت سے شروع ہوتی. ہمارا فیوچر کل نہیں ہے، ہمارا فیوچر قبر ہے، ہمارا فیوچر قبر سے شروع ہوتا ہے، کل سے نہیں شروع ہوتا. تو ہم چونکہ پیدائشی طور پر ان پڑھ پیدا ہوتے ہیں، اب دیکھیں ساری مخلوق پیدائشی تعلیم یافتہ ہوتی. ایک چونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، اور 10 کروڑ چیونٹیوں کا دماغ اکٹھا کر کے تولا جائے تو 20 گرام بنتا ہے. اس چھوٹے سے دماغ سے اور 1 سینٹی میٹر کی آنکھ سے وہ لائن کیسے بناتی ہے؟ کس نے سکھایا اس کو لائن بنانا؟ آپ کے ٹیبل پر شہد کا قطرہ گرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیاں وہاں پہنچی ہوتی ہیں. ہمارے ناک تو کافی بڑے ہیں، ان کو تو ناک نظر ہی نہیں آتا، کس طرح وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں؟ یہ علم انہیں کہاں سے ملا؟ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رب وہ ہے. فرعون نے پوچھا من ربکم یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. میرا رب وہ ہے اس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا علم دیا. اب شیر کے آگے گھاس رکھ دیں، بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے گا. بکری کے آگے آپ بریانی رکھ دیں، وہ بھوکی مر جائے گی، نہیں کھائے گی. شوگر والے کے آگے مٹھائی رکھ دیں، چاہے ڈاکٹر بھی ہوگا ضرور کھائے گا. تو انسان پیدائشی طور پر جاہل ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے جب پیدا کیا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اور یہ ہمارے پوتوں کو نا بلیاں رکھنے کا شوق ہے، تو وہ بلیوں کے بچے ہوتے ہیں، آنکھیں ان کی بند ہوتی ہیں اور وہ گھسڑتے گھسڑتے ماں کے دودھ تک چلے جاتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا تو مائیں دودھ اس کے منہ میں دیتی ہیں، کوئی لیتا ہے کوئی لیتا ہی نہیں، تو فیڈر پہ چڑھا دیتی ہیں. اس بلی کے بچے کو کیسے پتا چلا، ابھی آنکھ بھی بند ہے، کہ ادھر میری ماں ہے اور یہاں میری غذا ہے؟ کہاں سے پتا چلا؟ یہ علم میرے اللہ نے دیا ہے.
ہمارا بچہ جس دیش میں ہوگا وہاں کی زبان بولے گا، سیکھے گا۔ اگر آپ بچے کو 4 سال کے لیے کچھ نہ سنائیں تو وہ گونگا ہو جائے، ایک لفظ نہیں بول سکے گا۔ اور چڑیا کا بچہ نکلتے ہی چوں چوں کرتا ہے، کوئل کا بچہ نکلتے ہی کو کو کرتا ہے، اور کتے کا بچہ نکلتے ہی بھوں بھوں کرتا ہے۔ وہ یہ لینگویج کہاں سے سیکھتے؟ وہ سب سے بڑی لینگویج ہے کھوتے کی، ساری دنیا کو ہلا دیتے۔ میں آپ کو مثالوں سے بات پیش کر رہا ہوں۔ سانپ کو پھنکار کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میرے منہ میں زہر ہے جس سے میں اپنے شکار کو مار سکتا ہوں؟ اسے کیسے پتا چلتا؟ عقاب کی اتنی لمبی اڑان، 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ ڈائیو لگاتا ہے، اور اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ کون ہے؟ ہم تو 80 کلومیٹر پہ 80 میل پہ جا رہی ہو گاڑی ہے اور سکرین کھلی ہو تو آنکھیں ہماری پھٹ جائیں۔ وہ 300 کلومیٹر کی رفتار سے ڈائیو لگاتا ہے اور آنکھیں ایسے کھلی رکھتا ہے، اور سمندر کے اندر مچھلیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جا کر ان کے اوپر وہ جھپٹتا ہے۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ اللہ نے پوری آیت اتاری، یہ پرندوں کو تو دیکھو، انہیں کون سکھاتا ہے اڑنا، پر پھیلانا، پر سکیڑنا؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پرند عقاب جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے۔ ان کو کون سکھاتا ہے؟ گدھ مردار کھاتا ہے، عقاب تازہ گوشت کھاتا ہے۔ ہم گئے کینیا تو وہاں وہ 5000 کلومیٹر کا جنگل ہے، تو میں نے کہا یار ہمیں جنگل لے جاؤ، تو وہ چھوٹے چھوٹے جہاز چلتے ہیں، جنگل لے گئے۔ صبح ہمیں گائیڈ لے کے نکلا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گدھ ایک مردار گوشت کو نوچ رہا تھا، عقاب ایک تازہ ہڈی کو کھا رہا تھا۔ یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ کیسے سیکھتے؟ اور انسان سیکھ سیکھ کے بھی غلط کرتا ہے، صحیح سمجھ کے بھی غلط کرتا ہے۔ درختوں میں چلے جاؤ، کبھی سیب پہ آم لگے، کبھی آم پہ انگور لگا، کبھی کریلا کسی درخت پہ لگا، بیل سے نکلتا ہے۔ ایک آدمی گزر رہا تھا تو اس نے تربوز دیکھا بیل کے ساتھ لگا ہوا، اور آم دیکھا تو درخت پر چھوٹا چھوٹا، کہنے لگا واہ میرے اللہ، ایک ہی کی تھا ایڈا وڈا تربوز چھوٹی جی ول دے نال تے چھوٹے چھوٹے آم ایڈے وڈے درخت دے نال، تو ایک آم گرا ہو گنجا آم گرا یہاں، اللہ شکر ہے مولا سمجھ آ گئی، اگر یہ تربوز ایسے ہوندا تو میرا تو سر پاٹ گیا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچانو۔ اگر زندگی کو اچھا بنانا ہے، خوشیوں والا، اللہ کی قسم آپ لوگوں کو زندگی ہم سے زیادہ پریشان۔ ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، ہمارے پاس وسائل لوٹے جا رہے ہیں، آپ کی ہر چیز سیٹ ہے، لیکن آپ کی زندگی دکھی ہے۔ 1982 سے میں آ رہا ہوں یورپ میں، تو میں صرف سنی سنائی نہیں، دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کی زندگی بہت دکھی۔ میرے ماموں آئے تھے یہاں، جیسے پہلے لوگ آتے تھے چھپ چھپ آ کے، ایک بحری جہاز میں چھپ گئے، پھر وہ بہت بڑے مالدار بن گئے، کروڑوں پتی ہو گئے ہیلی فیکس میں۔ تو میں 82 میں آیا تو ان سے ملا، میں نے کہا ماموں ہماری جماعت آئی ہے، آ کے تھوڑا ٹائم دے دیں۔ پتر مینو ویل کوئی نہیں، ایک پتر مینو ویل کوئی نہیں، اور 50 پاؤنڈ میرے بوجھ پا دے میں، پتر مینو ویل کوئی نہیں۔
सन 2000 में मैं लंदन पहुंचा तो उनके फोन पे फोन, बेटा मैनू आके मिल, बेटा मैनू आके मिल। मैं आखे मामा जी खैर तो है, अगे तो तुहानू वेल कोई नहीं आंदी, हुणा दियो मैनू आके मिल, बस तू आ ना। मैं गया तो ड्यूसबरी, वहां से मैं हेलीफैक्स गया तो घर में अकेले बैठे थे। उसे कहने के बेटा मेरा 6 बेडरूम घर है। आप सब जानते हैं कि यहाँ 6 बेडरूम घर कोई आम आदमी नहीं खरीद सकता, एक मालदार आदमी ही खरीद सकता है। वे के सारा वेला पे मेरे सारे पुत्र मैंने छोड़ के चले, मेरी औलाद मैंने छोड़ के चली गई। आज 26 साल बाद मैंने समझ आई कि मैंने इत्थे नहीं आना चाहिए सी। पाकिस्तान मैंने चटनी रोटी तब मिल ली जाती। और मेरी थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी आ गई तो वो बात यही बात चल पड़ी कि ना बेटे साथ रहे, और मैंने सारा कारोबार बंद करके सारी प्रॉपर्टी किराए पे दे दी है। उससे भी इतने पैसे आते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं करूं क्या। तो वो मेरी मामी कहने लगी, पुत्र ये मुल्क वेखण दे हैं, रहन दे नहीं। ये मुल्क इसको आप ज्यादा समझते हैं। यहाँ का बुढ़ापा कितना खौफनाक है, और यहाँ की भाग दौड़, भागे जा रहे हैं, जॉब 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 जॉब। इस कदर आपकी टाइट आपकी नसें खिंची होती। हमारे तो गरीब लोग अब भी हुक्का बखा के बैठे होंगे। आप तो उस फरागत का मजा ले ही नहीं सकते। आप नौकर नहीं रख सकते। बड़े से बड़े मालदार को नौकर के बगैर सारे काम मियां बेगम खुद करते हैं। रात वो एक नौजवान ने कहा, जी मेरी नई रोल्स रॉयस है, मैं उसमें आपको ले जाऊंगा मस्जिद। ठीक, तो रोल्स रॉयस लेकर आया, बिल्कुल नहीं थी वो जगह। तो मैंने बयान में कहा, ये एक नौजवान मुझे रोल्स रॉयस में लेकर आया है, यकीनन उसको होगा कि मैं दिखाऊं मौलाना को, लेकिन बात यह है कि पेट्रोल तो आपे ही पींदा है, और टायर भी आपे धोंदा है, ते मैट भी आपे साफ करदा है। साड़ी तो सुजुकी ते 2 ड्राइवर होंदे ने, एक सुबह दा एक शाम दा। इस पे ताड़ी बजाओ। हमारी जिंदगी बहुत लेविश है, आपकी जिंदगी टफ है, टफ। टाइम कोई नहीं, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। अचानक मौत का झटका लगता है और मैं और आप जीरो हो जाते। टुक हिर्स हवस, पुरानी उर्दू है, बाद में तर्जमा करूंगा। टुक हिर्स हवस को छोड़ मियां, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बधिया भैंसा बैल छुतर, क्या गोनी पल्ला सरभारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ये अकबर अलाहाबादी का शेर है। कहता है थोड़ा आराम से चल इस दुनिया में, दौड़ न लगा, दौड़ न लगा, कमाओ। मेरा अल्लाह कहता है फंतशरू फिल अर्द, जाओ जमीन में, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, मेरा रिज्क तलाश करो, लेकिन दौड़ न लगाओ। ये रेस लगाने की दुनिया नहीं है। रेस ट्रैक पर तो ठीक है, 100 मीटर है, 1000 मीटर है, लेकिन इस रेस के आगे में तो कब्र है। और जो ही मौत आती है तो तारिक जमील का नाम उड़ जाता है और मैयत हो जाता है। बेटे भी कहते हैं मैयत, रिश्तेदार कहते हैं जनाजा, हमारे पंजाबी में कहते हैं मंजी। मंजी चाहो भाई, मंजी चाहो, 4 पाई उठाओ। नाम 1 सेकंड में मिट जाता है। तो कहता है तेजी ना दिखा, आराम से कमा। एक हदीस याद आ गई, वो भी बाद में सुनाता हूं। ना दर बदर की ठोकरें खा, कनात से कारोबार कर, जॉब कर। यहां की हर चीज फानी है। और जिस दिन बंजारा होता है, पहले जब शहर दूर थे
تو موبائل بازار چلتے تھے، موبائل بازار، تو وہ ایک جگہ جا کے خیمے لگاتے تھے اور آس پاس کی بستیوں کے لوگ آ کر خریداری کرتے تھے۔ تیسرے دن وہ اپنی دکانیں لپیٹ کے آگے چلے جاتے تھے تو ان کو بنجارہ کہتے تھے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب لاد چلے گا بنجارہ تو پیچھے ویرانی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔ ہم چونکہ کچھ نہیں جانتے، ہر جانور سب کچھ جانتا ہے۔ کتا آئے گا بھاگتا ہوا، پانی میں چھلانگ لگا کے آگے نکل جائے گا، اسے پتہ ہے مجھے تیرنا آتا ہے۔ ہاتھی آئے گا، وہ میں نے وائلڈ لائف میں دیکھا ہے، وہ نہیں گھسے گا، وہ پہلے پاؤں ڈالتا ہے ایسے ایسے کر کے، کیونکہ ہاتھی کو تیرنا نہیں آتا، وہ ایسے ایسے کر کے پاؤں ڈالتا ہے۔ جب اس کا پاؤں لگ جاتا ہے پھر وہ دوسرا پاؤں اٹھاتا ہے، پھر اس کو ایسے ایسے کر کے دیکھتا ہے، پھر وہ اگلا پاؤں اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ نے ان کو پیدائشی علم دیا ہے، ہم جاہل ہیں۔ ایک تو موت کے بعد کی زندگی ہمارے سامنے ہی کوئی نہیں، اور میرے رب نے بتایا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کے غم زیادہ ہیں، خوشیاں تھوڑی ہیں، دکھ زیادہ ہیں، راحتیں تھوڑی ہیں، اندھیرا زیادہ ہے، اجالا تھوڑا ہے۔ تو اللہ کو پہچانو، لا الہ الا اللہ ہماری زندگی کی پہلی بنیاد ہے کہ ساری کائنات کا مالک، للہ ملک السماوات والارض، اس ساری کائنات کا بنانے والا، خلق السماوات والارض، اس ساری کائنات کو چلانے والا، یدبر الامر من السماء الى الارض، سورج چاند کو گردش کو بنانے والا، الشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، چاند کو گھٹانے بڑھانے والا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، رات کو لانے والا، وجعلنا اللیل لباسا، دن کو لانے والا، وجعلنا النہار معاشا، اوپر آسمان بنانے والا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اس میں سورج کو دہکانے والا، وجعلنا سراجا وہاجا۔ ایک سیکنڈ ہیلیم ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے، اس تبدیلی میں جو دھماکہ ہوتا ہے 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی انرجی بنتی ہے، ایک سیکنڈ میں سورج اتنی انرجی بناتا ہے، اور وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہیں، اور 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، نہ 1 سیکنڈ پہلے نکلتا ہے نہ 1 سیکنڈ بعد میں غروب ہوتا ہے۔ تو اس پر کون قابض ہے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ پیچھے سے سنو، ہمارا رب کون ہے بھائی؟ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ان ربکم اللہ، تمہارے رب اللہ ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ دیکھو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں، اور گجراتی خدا کہتے ہیں، اور پٹھان خدائے پاکا، اور ہی لمبا لے جاتے ہیں۔ سب سے کہتا ہوں اللہ کہو، اللہ کا نام اللہ ہے۔ جب اب خدا کہتے، خدا تو کسی انسان نے بنایا۔